بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک تعلیم کے بارے میں پاکستانیوں کا عمومی رویہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ تفصیلاً نوٹ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پاکستان میں تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ۔ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے۔ تعلیمی ادارے دراصل معاشرتی ادارے ہوتے ہیں جو معاشرے کی سوچ اور اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں، یعنی معاشرے کی جو سوچ ہے وہی تعلیمی ادارے کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تعلیم کے اہم ترین ذمہ داری افراد معاشرہ کی شخصیت کے ہمہ پہلو نشو و نما اور انہیں معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کی مجموعی سوچ اور عمومی رویے تعلیم کو متاثر کرتے ہیں۔ معاشرہ ہی اپنی نسل کی تربیت کے لیے شعوری طور پر سرمایہ اور سہولیات فراہم کرتا ہے، یعنی معاشرہ ہی ذمہ داریاں جو معاشرے کی ہیں وہ تمام تر ذمہ داریاں تعلیم کے بارے میں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ ایک زرعی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 16 کروڑ اور شرح خواندگی 51.6% ہے، یعنی یہ پرانی ڈیٹس میں بتایا گیا ہے، یہ بک پرانی ڈیٹس میں لکھی گئی ہے۔ ابھی تو تقریباً 22 کروڑ ہے کے قریب ہے جو آبادی ہے پاکستان کی۔ اس کی آبادی کا تقریباً 23% حصہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، یعنی غربت کی جو لائن ہے اس سے نیچے، یعنی یہ ایک لیول سیٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، اس سے کم لیول آف انکم ہے ان کا۔ تعلیم یافتہ بے روزگاری کی کثرت نے تعلیم کے بارے میں عمومی رویے کو متاثر کیا ہے۔ عام لوگ حصول تعلیم کے وقت کا ضیاع قرار دینے لگے ہیں۔ رہی صحیح اثر طبقاتی نظام تعلیم نے پوری کر دی ہے، یعنی کہ جتنے لوگ ہیں، جس کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس لحاظ سے ان کو تعلیم دی جانے لگی ہے۔ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح پاکستان میں معاشرہ 3 بڑے طبقات میں منقسم ہے۔ یہ ہر طبقہ کی سوچ دوسرے سے الگ اور جدا ہے۔ ملک کے کثیر آبادی غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔ ان کی آمدنی محدود اور قلیل ہے، یعنی آمدنی تھوڑی ہے۔ یہ طبقہ اپنی بنیادی ضرورت بمشکل پوری کرتا ہے اور تعلیم و تربیت میں معمولی اخراجات بھی اس کے قابل برداشت نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی انکم تھوڑی ہے، گھر کا گزر بسر ہی بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ تعلیم پر خرچ نہیں کر سکتے۔ اس طبقے کی ہر فرد حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی دن رات مشقت کر کے پیٹ کا جہنم بھرتے ہیں، یعنی پیٹ پالتے ہیں۔ بدترین معاشی مجبوریوں کی وجہ سے یہ تعلیم کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں اور اس سے وقت کا رقم کا ضیاع قرار دیتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں جی تعلیم پر خرچ کرنا، جو یہ پیسے بھی جو آپ ضائع کرتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اس کے اوپر۔ آبادی کا دوسرا حصہ متوسط طبقے پر مشتمل ہے۔ اس میں سرکاری ملازمین، کسان اور چھوٹے تاجر وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی ذرائع آمدن بھی محدود ہوتے ہیں، یعنی آمدن ان کی بھی تھوڑی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کر لینے کی وجہ سے یہ لوگ معاشرتی تقاضوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ ان میں سے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بچوں کو بھی دی جائے۔ یہ کسی نہ کسی طرح اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھتے ہیں، عام طور پر معاشرتی اور معاشی بدحالی کا شکار رہتے ہیں۔ معاشرے کا متوسط طبقہ بھی اپنی معاشرتی اور معاشی مشکلات کا حل علم میں ڈھونڈتا نظر آتا ہے، یعنی علم میں کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے اپنا جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ زیادہ تر اسی طبقے کے لوگ تعلیم کو سرمایہ کاری تصور کرتے ہیں۔ اس طبقے میں بچوں اور بچوں کے دونوں کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم کا حصول زندگی کے اہم ترین مقصد ہے، لیکن اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے یہ طبقہ بھی ایک خاص حد تک تعلیم دلوا سکتا ہے، یعنی خاص حد تک تعلیم دی جاتی ہے، میٹرک تک، انٹر تک، بیچلر تک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پیشہ ورانہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ درمیانے درجے کی ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی چھوٹے لیول کا یہ کاروبار کر لیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ انتہائی قلیل تعداد میں، یعنی یہ تیسرا طبقہ ہے تو تعداد میں بہت تھوڑے، ان میں صنعت کار، جاگیردار،
سرمایہ دار وڈیرے اعلیٰ تاجر شامل ہیں۔ پورے معاشرے کے معاشی وسائل اس طبقے کی گرفت میں ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ہیں سارے وسائل۔ پہلے دونوں طبقوں پر حکمرانی کرنا یہ اپنا موروثی حق سمجھتے، حق تصور کرتے، یعنی کہتے ہیں یہ ہمیں ساری چیزیں جائیداد میں ملی ہیں، اور یہ جو دو طبقے ہیں، جو غریب ہے یا جو درمیانہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان سب پہ حکمرانی کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دولت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ تعلیم کو یہ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاہم اپنا مقام و مرتبہ اور معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو مہنگی اور غیر ملکی اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے بچوں کو پاکستان میں بھی نہیں پڑھاتے، باہر کے ممالک میں پڑھاتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا جو معیار ہے وہ ایک قائم رکھ سکیں۔ یہی طبقہ دراصل پوری قومی زندگی میں انتشار اور عدم استحکام کا باعث ہے۔ یہی جو طبقہ ہے جو مسائل پیدا کر رہا ہے، یہی طبقہ قومی دولت کی لوٹ کسوٹ، اقربا پروری، اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو نوازنا، بدعنوانی میں نمایاں یعنی کرپشن میں ملوث نظر آتے ہیں۔ مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات میں معاشرتی اور معاشی تفاوت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ تمام لوگ مادہ پرستی کی دوڑ میں برابر کے شریک ہیں، سماجی اقدار روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی عمومی رویہ تعلیم کے بارے میں بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ سماجی اور معاشی رویوں کی وجہ سے تعلیم و تعلم کے وہ مقام حاصل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ بے روزگاری اور معاشرتی بے چینی نے تعلیم کی وقت اور بھی کمزور کر لی، یعنی پیسے کی دوڑ میں سارے لگے ہوئے ہیں، تعلیم کی دوڑ جو ہے وہ اس کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا۔ عمومی رویے کی بہتری کے لیے اقدامات۔ حکومتی سطح پر تعلیم کے بارے میں عوام کے منفی رویے کا احساس اب ہونے لگا ہے، یعنی کہ اب حکومت کو تھوڑی سوچ و بچار حکومت کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے تعلیم کو اپنی اہم ترین ترجیحات میں شامل کر لیا، یعنی تعلیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ تعلیم، ترقی اور شرح آمدنی میں اضافے کے لیے پہلے سے زیادہ بجٹ فراہم کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے سے زیادہ تعلیم کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے۔ خصوصاً بچوں کی تعلیم کے لیے نمایاں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح آمدنی میں اضافہ اور فنی تعلیم کے لیے بھی حکومت سنجیدہ کوشش کر رہی ہے، یعنی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایک تو بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی جائے، اور دوسری ٹیکنیکل جو سکولز ہیں، ٹیکنیکل کالج ہیں، جہاں پہ جو فنی تعلیم دی جائے اس کے اوپر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کا معیار زندگی پہلے سے بلند ہو اور وہ غربت کی سطح سے جو ہے وہ اوپر آئیں، ان کا بھی جو ہے معیار زندگی بلند ہو سکے۔ خصوصی بچوں کے لیے علیحدہ محکمہ قائم کر دیا گیا ہے، یعنی خصوصی بچے کون سے؟ معذور بچوں کی بات کی جا رہی ہے، جو تقریباً پاکستان کی آبادی کا تقریباً 4% ہے، ٹھیک ہے۔ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے ملکی اور غیر ملکی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں میرٹ اور اعلیٰ تعلیم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، یعنی تعلیم کی طرف جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو وظائف دیے جا رہے ہیں، ان کو اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تاکہ بچے تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ اس کے علاوہ پرائمری یعنی چھوٹے لیول پر ثانوی، اعلیٰ ثانوی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹی کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہو رہا ہے، یعنی روز بروز جو ہیں وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، ان کے سب کیمپسز، یہ روز بروز ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ان اداروں کو بہتر معیار کے لیے بھی کوشاں ہے، یعنی کہ ان کا معیار بہتر ہو۔ جو تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس حکومت نے رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ بھی کچھ بہتری کی طرف جا سکیں۔ حکومت ان اداروں کو بہتری کوشاں ہے۔ ان تمام اقدامات کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ عوام کے تمام طبقات کا تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ
اس سے عام جو تعلیم ہے، عام معاشرے میں اس کا رویہ ہے، یہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جایا جائے گا، یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن فی الوقت صورتحال کوئی ایسی نظر نہیں آتی جس سے ہم کہیں کہ کوئی تعلیم کا معیار بلند ہوگا یا لوگوں کا عمومی رویہ تبدیل ہوگا۔ تو یہ ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے۔ اس میں بیٹا آپ نے 8 شارٹ کوشچن اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو تین طبقات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں ان کو 4-5 پوائنٹ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کی جو اہمیت ہے، معاشرتی اہمیت، اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو ہیں وہ عمومی رویات پائے جاتے ہیں، کن 3 طبقات میں جو معاشرہ تقسیم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، پہلے کا کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، تیسرے طبقے کا ذریعہ معاش کیا ہے، اور تیسرا طبقہ کس حد تک جو ہے وہ ملک کے وسائل کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ تو یہ چیزیں کافی ساری ڈیٹیل میں اس کے اندر موجود ہیں۔